بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 4 حیات طیبہ مدنی دور 1 ہجرت مدینہ سے صلح حدیبیہ تک۔ آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے غزوہ بدر، جس میں 5 ٹاپکس ہیں مزید اس کے۔ ایک ہے جنگ بدر کے فوری اسباب، دوسرا ہے جنگ بدر کے واقعات، تیسرا ہے جنگ بدر کے نتائج، چوتھا ہے جہاد کی اجازت، پانچواں ٹاپک ہے جنگ بدر کی تاریخ۔ تو ان سب پہ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اب ویڈیو کو۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بتایا تھا کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہوگا وہ غزوہ بدر پر ہوگا۔ تو غزوہ بدر وہ نام ہے، وہ غزوہ ہے جس سے آئی تھنک تقریباً ہر جو مسلمان ہے وہ واقفیت رکھتا ہے، کیونکہ جب مدینہ کی ریاست بن گئی تھی اس سب سے پہلے مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی تھی کفار کے خلاف وہ غزوہ بدر ہی میں ہوئی تھی، جس میں 313 افراد تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفار پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ قریش مکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سخت دشمن تھے۔ مکے میں انہوں نے خدا کے سچے دین کو برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ دن رات یہ منصوبے بنانے لگے کہ کسی طریقے سے مدینہ کی اس نئی حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ ظاہری سی بات ہے، کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہیں اندازہ تھا کہ یہ جو ریاست ہے یہ آنے والے وقتوں میں ہماری ایسی دشمن بنے گی کہ یہ ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گی، یعنی کہ ان کی قریش کی جو ریاست ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کو قریش کے ان ارادوں کا علم تھا، ظاہری سی بات ہے وہ دشمن تھے، شروع سے دشمن تھے، تو مسلمان تو جانتے تھے قریش ان کو جو ہے وہ جناب ختم کرنے کے لیے آئیں گے، تو مسلمان شروع سے جو ہے وہ بالکل ایکٹیو تھے، وہ ان کا فوکس تھا کہ کسی طریقے سے واپس مکہ کو حاصل کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے یہود کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کر لیا تھا، یعنی مثال کے مدینہ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی نام کا ایک سردار تھا، یہ منافق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اسے اپنا حکمران بنانے پر آمادہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران مان لیا، اس لیے مجبوراً عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان بن گیا، لیکن دل میں مسلمانوں سے سخت بغض رکھتا تھا۔ قریش مکہ نے اسے لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو یہاں پناہ دی ہے، یا تو اسے قتل کر دو یا اپنے یہاں سے نکال، ورنہ ہم مدینے پر حملہ کر کے تمہیں پناہ کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا، تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تم اپنے بھائیوں بھتیجوں سے کیسے لڑو گے؟ چنانچہ عبداللہ قریش کی خواہش پر عمل نہ کر سکا، اس پر قریش مکہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے شام کو جاتے ہوئے مدینہ کے نواح سے گزرتے تھے۔ مسلمان کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ قافلے نہ نقصان نہ پہنچائے، اس لیے مدینہ کے نواح میں رہنے والے قبائل سے معاہدے کیے تھے۔ اسی اثناء میں مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر پاہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے مویشی ہانک کر لے گیا۔ اسی دوران اطلاع مدینہ پہنچ گئی، مسلمانوں نے تعاقب کر کے مویشی چھین لیے، لیکن قرظ بن جابر بچ کر نکل گیا۔ اب مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جاش کو 12 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا سراغ لگانے بھیجا۔ اتفاق سے وہ قریش کی ایک چھوٹی سی جماعت سے 2-4 ہوئے۔
جو مال تجارت لا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس پر حملہ کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس حملے میں قریش کا ایک شخص عمر بن حضرمی مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن قریش کو بہانہ ہاتھ آ گیا اور عمر بن حضرمی کا بدلہ لینے کے نام پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اب دوسرا ٹاپک، جنگ بدر کے فوری اسباب۔ اصل میں جنگ بدر ہونی نہیں تھی، لیکن سچویشن کریٹ ہو گئی تھی کہ ایک تو بہانہ تھا عبداللہ جو عمر بن حضرمی کا قتل ہو گیا تھا حضرت عبداللہ بن جہش سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اجازت طلب نہیں کی اور قافلے پر حملہ کر کے مال اسباب جو تھا وہ لوٹ لیا تھا۔ اب عمر بن حضرمی کا جو قتل کا واقعہ یہ تو ایک بہانہ تھا، لیکن اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جس میں جو قریش کا ایک تجارتی قافلہ تھا جس میں 1000 اونٹ تھے، اور اس کی قیادت جو تھی وہ ابو سفیان کر رہا تھا، اور یہ جو قافلہ تھا شام سے آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو مدینہ کے نواح میں کچھ خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اہل مکہ کو بولا کہ مجھے امداد بھیجے، مدد طلب کر لو۔ تو اس پر جو سردار تھا قریش کا ابو جہل، اس نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور مدینہ کو روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع ملی تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مہاجرین نے جوشیلی تقریریں بھی کی۔ اسی طرح انصار کی جانب سے حضرت سعد بن عبادہ نے بھی اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے۔ اسی اثناء میں قریش کی امدادی فوج مکہ سے روانہ ہو کر بدر کے نواح میں پہنچ گئی۔ یہیں انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ بحیریت مکہ پہنچ گیا ہے، اس لیے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ اب جنگ کرنے کے بجائے مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے اور عمر بن حضرمی کا جو خون بہا لینا چاہیے، کیونکہ اس تجویز کی ابو جہل نے مخالفت کی تھی۔ دراصل مسلمانوں کی انتہائی کم تعداد کے مقابلے میں اسے اپنے 1000 جنگجو جوانوں پر ناز تھا۔ اس کے پاس اسلحہ بھی تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی حمایت کی اور اس نے بولا کہ نہیں، یہاں پہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے کیونکہ یہی وقت ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ مات کرنے کا۔ تو اس نے کوشش کی کہ جناب لڑائی ہو کیونکہ اس کو تو آلریڈی بڑا غصہ تھا، بڑا وہ مخالف تھا، تو اس نے تو یہی کرنا تھا۔ اب جنگ بدر کے واقعات کی بات کریں تو قریش مکہ کی آمد کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام سے پڑاؤ کو بدلا۔ پانی پر اپنی بہتر دسترس خاص طور پر مد نظر تھی۔ اسی طرح یہ بھی خیال رکھا گیا کہ دن چڑھتے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے۔ لڑائی 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوئی۔ اس سے پہلے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے وعظ سے مسلمانوں کو نیا جذبہ عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی صف بندی فرمائی۔ اسلامی فوج 3 حصوں میں منقسم تھی، مہاجرین، بنی اوس اور بنی حضرت۔ ہر حصے کا علم بردار الگ الگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں اور جب تک حکم نہ ملے جنگ شروع نہ کریں۔ یہ جنگ بڑی آزمائش کی جنگ تھی۔ ظاہری سی بات ہے، کہاں 313، کہاں 1000 کا لشکر، اور مسلمان 50% بھی نہیں تھے، یعنی آدھے سے بھی کافی کم تھے۔ تو یہ واقعی ایک آزمائشی حق و باطل، نور و ظلمت، یعنی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو اپنے ہی کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی۔ صاف بندی کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند خاص مشیروں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، کے ساتھ ایک ٹلے پر چڑھے گئے جہاں سے میدان جنگ صاف نظر آتا تھا۔ سب سے پہلے عمر بن حضرمی کا بھائی عامر خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلا۔
ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں سے 3 سردار عتبہ، ولید اور شیبہ نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم کو روانہ کیا گیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ اور ولید کو جہنم واصل کر دیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت علی آگے بڑھے اور تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ انصار کے 2 نوعمر لڑکوں نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابو جہل کی موت سے قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح سے جنگ بدر کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 11 سردار وہ تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہل عرب کی نظروں میں مسلمانوں کا اقتدار بہت بڑھ گیا۔ اب وہ محض ایک مذہبی جماعت نہ تھے بلکہ سیاسی قوت بن گئے تھے۔ چنانچہ قریش کی شکست اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی موت سے وقتی طور پر مدینہ کی حکومت محفوظ ہو گئی۔ یہود بھی دب گئے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی وسعت میں زیادہ کھل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس پر جہاد کی اجازت کا بھی واقع ہے۔ غزوہ بدر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ تھی، کیونکہ اسلام تو امن و سلامتی سکھاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پورے 13 سال انتہائی صبر سے کفار کے مظالم برداشت کیے۔ آخر مجبور ہو کر مسلمانوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر نئے وطن میں قیام کیا تو انہیں یہاں بھی چین نہ لینا دیا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اگر مسلمان جنگ نہ کرتے تو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہو جاتے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے والا کوئی نہ رہتا۔ جنگ بدر پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے تلوار چلائی۔ اس میں بھی وہ خود حملہ آور نہ ہوئے بلکہ ان کے دشمن فوج لے کر نواح مدینہ میں پہنچ گئے اور مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے تلوار سے مقابلہ کیا۔ اس بات کی نشاندہی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں مسلمانوں کو باقاعدہ لڑائی کی اجازت دی گئی تھی۔ جنگ کرنے والوں کو اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا اور بے شک خدا ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ لوگ بلا سبب اپنے وطن سے اس لیے نکالے گئے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنگ بدر کی تاریخی اہمیت۔ جنگ بدر تاریخ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس میں 313 آدمیوں نے جو ظاہری ساز و سامان سے محروم تھے، ایک مہاجر سردار کی قیادت میں عرب کی سب سے بڑی سیاسی و مذہبی جماعت کے 1000 جوانوں کو جو سامان سے لیس سے چلی۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی میں ظاہری ساز و سامان کی اہمیت دنیاوی اور فوجوں کی کثرت فتح کا نشان نہیں ہے، بلکہ دنیا میں غلبہ اہل ایمان ہوتا ہے جو خلوص دل سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرے ہیں۔ چنانچہ اسلامی میں ایسے بے شمار کیا ملتے ہیں جن میں تھوڑے سے مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ مخالفین کو شکست دی۔ یعنی یہ چیز تو واضح ہو چکی ہے۔ اکثر ایک ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پہ کہ حکمت عملی جو ہے یہ کتنے گنا زیادہ مین پاور کو جو ہے وہ بچھاڑ سکتی ہے جب بھی حکمت عملی کا استعمال ہو۔ اور اس حکمت عملی ظاہری سی بات ہے، اس میں عقل کا استعمال ہوتا ہے، اس میں اور بھی کافی سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو رکھا جاتا ہے۔ تو حکمت عملی یہ پلاننگ ہے، یہ ایسے معاملات کو صحیح بھی کرتی ہے اور ایسے معاملات کو جو ہے جو اگر تباہ کرنا چاہیں تو ہم حکمت عملی سے کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے ہمیشہ سے حکمت عملی کا استعمال کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو یہی درس دیا کہ حکمت عملی کا استعمال کریں، اور جنگ بدر اسی حکمت عملی کی بیس پہ جو ہے وہ ہوئی تھی اور مسلمانوں کو اس میں فتح بھی ہوئی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔
ویڈیو کو لائک کیا کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.